7 ایسے لوگ وزیر اعظم پاکستان کی کیبنٹ میں شامل ہیں جن کی یا تو ان کی فورن نیشنلٹیز ہیں، یعنی کہ عمران خان نے جو اپنے ہی انہوں نے وعدے کیے ہوئے تھے، جو خود انہوں نے قسمیں اٹھائی ہوئی تھی، وہ ان کے خلاف اس کیس میں بھی گئے، اور یہ وہ ملینرز اور بلینرز ہیں جن کے ملینز اور بلینز پاکستان سے باہر ہیں۔ میں تو کہتا ہوں جتنے پولیٹیشنز ہیں جن کے بڑے اربوں روپیہ اور جائیدادیں باہر پڑی ہیں، وہ بھی بیچ کے پاکستان آئے۔ ان الیکٹڈ لوگ ہیں، وہ کیبنٹ میں بیٹھ کر جو پاکستان کے جو کروڑوں عوام ہیں، 220 جو کروڑ سے زیادہ کی جو آبادی ہے، ان کے جو مستقبل ہے اس کا فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں۔ کچھ تباہی آئی، کچھ ہوا، یہ آرام سے جا کے وہاں اپنی عیاشی کریں گے، بڑے بڑے پیسے وہاں رہ کے اور محلوں میں رہیں گے۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے تقریباً 15 سے 20 جو ان کے جو اسپیشل اسسٹنٹس ہیں، جو ان کے ایڈوائزرز ہیں، انہوں نے اپنے جو ایسٹس ہیں وہ ڈکلیئر کیے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی جو نیشنلٹیز ہیں وہ بھی انہوں نے ڈکلیئر کی ہیں۔ اس دن جو کیبنٹ ڈویژن نے جو تفصیلات مختلف جو ایڈوائزرز ہیں جو اپلوڈ کی ہیں، اس سے یہ چیز پتہ چلی ہے کہ تقریباً جو 7 ایسے لوگ وزیر اعظم پاکستان کی کیبنٹ میں شامل ہیں جن کی یا تو ان کی فورن نیشنلٹیز ہیں، یعنی امریکن نیشنل ہیں، برٹش نیشنل ہیں، کینیڈین نیشنل ہیں، اور ایک کیس میں سنگاپور کی بھی ریزیڈنس ہے، یا تو فل ٹائم وہ نیشنلز ہیں، یا ان کے پاس گرین کارڈز ہیں، یا ان کے پاس برٹش پاسپورٹس ہیں، اور یعنی جن کے جو لنکس ایکچولی وہ جو ان کی ڈیول نیشنلٹیز ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو ڈیول نیشنل ہونا یا غیر ملکی شہریت رکھنا کوئی جرم نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کسی کی بھی جو پاکستان کے ساتھ جو پیٹریٹزم ہے اس کی حب الوطنی پر شک کیا جا سکتا، اور نہ کسی ڈیول نیشنل کا یا کسی بھی شخص کا کسی دوسرے ملک کا گرین کارڈ ہولڈر ہونا، یا برٹش نیشنلٹی رکھنا، کینیڈین نیشنلٹی، یا کسی عرب ملک کی نیشنلٹی رکھنا، کسی بھی قسم کا اس بندے کی قابلیت پر یا اس کی جو پاکستان کے ساتھ محبت ہے اس کے اوپر کبھی بھی شک کیا جا سکتا ہے۔ اور نہ ہی جو الزامات مختلف جگہوں پہ لگتے ہیں کہ فلاں بندہ نیشنل سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہے، یا اس طرح کے جو گھٹیا الزامات ہیں ان کی کبھی بھی تائید اور سپورٹ کرنی چاہیے۔ لیکن جہاں پر بہت ضروری ہے کہ یہ جو نیشنلٹی اور جو ایسٹ ڈکلیریشن سامنے آئے ہیں، اس کے بعد ایک جائزہ ضروری بنتا ہے کہ کوئی اور نہیں بلکہ وزیر اعظم عمران خان اس حوالے سے کیا کہا کرتے تھے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کئی بار اپنی جو سپیچز ہیں ان میں نہ صرف جو ڈیول نیشنلز ہیں اور جو فورن نیشنلٹیز رکھتے ہیں ان کے اوپر شک کا اظہار کیا، بلکہ ان کو انفٹ قرار دیا، اور یہ کہا تھا کہ ایسے لوگ جن کے جو ڈیول نیشنلٹیز ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ ان کی ڈیول لائلٹیز ہو سکتی ہیں، ان کی جو ان کی جو محبت ہے پاکستان کے ساتھ، وہ اس کے اوپر انہوں نے شک کا اظہار کیا تھا۔ آپ سب سے پہلے سنیے کہ عمران خان نے اس حوالے سے خود ان کے اپنے الفاظ کیا ہیں ڈیول نیشنل کے بارے میں، یا جو گرین کارڈ ہولڈرز ہیں ان کے بارے میں۔ ڈیول نیشنلٹی کے اوپر کلیئر ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پاکستان کے اندر آپ بیٹھ کے پارلیمنٹ میں بھی آ جائیں، آپ وزیر بنے، آپ ملک کے فیصلے کریں اور آپ کی ڈیول نیشنلٹی ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ پی ٹی اے کا اسٹینڈ بڑا کلیئر ہے، اگر آپ کے پاس دوسرے ملک کا پاسپورٹ ہے، آپ اسمبلی میں آپ کو نہیں بیٹھنا چاہیے، کیونکہ آپ جب دوسرے ملک کا پاسپورٹ لیتے ہیں آپ کو اوتھ لینی پڑتی ہے اس ملک کے لیے۔ میں تو کہتا ہوں جتنے پولیٹیشنز ہیں جن کے بڑے اربوں روپیہ اور جائیدادیں باہر پڑی ہیں، وہ بھی بیچ کے پاکستان آئے، جس کا جینا مرنا پاکستان میں وہ پالیٹکس کرے۔ ریٹائرمنٹ اسکیم بنائی ہوئی ہے کہ جس دن یہاں ملک میں کوئی تباہی آئی، کچھ ہوا، یہ آرام سے جا کے وہاں اپنی عیاشی کریں گے، بڑے بڑے پیسے وہاں رہ کے اور محلوں میں رہیں گے۔ یہاں لوٹ کے اگر مسئلہ گمبھیر ہوگا تو یہ باہر چلے جائیں گے۔ تو میں اس لیے بالکل ہم سمجھتے ہیں کہ ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، دوہری شہریت کو پارلیمنٹ بھی نہیں آنا چاہیے اور وزارتیں بھی نہیں ملنی چاہیے۔ یہ تھے عمران خان جنہوں نے اپنے ہی الفاظ میں مذمت کی تھی ایسے لوگوں کی کہ جن کی فورن نیشنلٹیز، اور کہا تھا کہ وہ جو پبلک آفس ہولڈر ہیں وہ اس کے لیے انفٹ ان کو قرار دیا تھا، اور اس حوالے سے انہوں نے بڑے بڑے دعوے کیے تھے کہ جب وہ اقتدار میں ہوں گے تو اس میں ٹرانسپیرنسی ہوگی، ان کے ساتھ جو لوگ کام کریں گے ان کا کوئی جو بیگیج ان کے ساتھ نہیں ہوگا، اور وہ ایک ڈیفرنٹ کلین گورننس لائیں گے، سارا کچھ ہوگا۔ یہ ایک بات ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو شیریں مزاری ہیں ان کے بہت سارے بیانات ہیں کہ انہوں نے اس حوالے سے کیا کہا تھا۔ لیکن جو جتنے بھی لوگوں کے اس وقت جو ایڈوائزرز ہیں جن کی فارن نیشنلٹیز ہیں، اس بارے میں ان کی جو حب الوطنی ہے اس پر یا ان کی پاکستان کے لیے جو جذبہ اس پر شک نہیں
کا اظہار نہیں کیا جا سکتا. لیکن یہ بات بہت ضروری ہے اس بات کو ایکسپلین کرنا کہ عمران خان نے جو اپنے ہی انہوں نے وعدے کیے ہوئے تھے، جو خود انہوں نے قسمیں اٹھائی ہوئی تھی، وہ ان کے خلاف اس کیس میں بھی گئے جہاں پر انہوں نے ایک واضح طور پر جو فارن نیشنلز تھے یا جن کی ڈیول نیشنلٹیز ہیں ان کو انہوں نے اپنی کیبنٹ کا حصہ بنایا. چونکہ اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے اور جو کہا جا رہا ہے کہ اگر جو ڈیول نیشنلز ہیں وہ پاکستان کی نیشنل اسمبلی کے ممبرز نہیں بن سکتے، اگر وہ سینٹ کا جو سینیٹرز نہیں بن سکتے، پاکستان کی جو 2 ہاؤسز ہیں ان کے اگر ممبرز نہیں بن سکتے تو وہ کیبنٹ میں کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ اور اگر کیبنٹ میں جب وہ بیٹھتے ہیں، ان الیکٹڈ لوگ ہیں، وہ کیبنٹ میں بیٹھ کر جو پاکستان کے جو کروڑوں عوام ہیں، 220 جو کروڑ سے زیادہ کی جو آبادی ہے، ان کے جو مستقبل ہے اس کا فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ حفیظ شیخ صاحب جو وزیر خزانہ ہیں، ان کی بڑی اہم تفصیلات سامنے آئی ہیں کہ ان کے پاس پاکستان میں صرف 25,000 روپے ہیں، یعنی وہ پاکستان کی معیشت چلا رہے ہیں. پاکستان کا مستقبل کے جو فیصلے حفیظ شیخ صاحب کے ہاتھ میں ہیں. پاکستان میں ان کے پاس یعنی غریب ترین ان کا اکاؤنٹ ہے، چونکہ ان کی جو باقی دولت ہے سارا کچھ وہ باہر ہے. دیگر جو ایڈوائزرز ہیں ان سب کے بارے میں بھی مختلف جو کانٹراڈکشنز اور جو نئی چیزیں سامنے آئی ہیں کہ وہ کوئی غریب لوگ نہیں ہیں، وہ ملینرز اور بلینرز ہیں. اور یہ وہ ملینرز اور بلینرز ہیں جن کے ملینز اور بلینز پاکستان سے باہر ہیں. پاکستان سے جو باہر رہنے والے لوگ ہیں، اگین وہ پاکستان کی مشکل وقت میں سب سے زیادہ مدد کرنے والے اوورسیز پاکستانیز ہیں، لیکن وہ ایک ڈیفرنٹ انداز میں وہ کرتے ہیں. وہ پاکستان میں جا کر وہ تنخواہ نہیں لیتے، وہ VIP پروٹوکول نہیں دیتے، وہ پاکستان کے اوپر حکومت نہیں کرتے. جو یہ سارے لوگ وہ ہیں جو دیگر ممالک میں کام کرتے ہوئے عام سی جابیں کرتے تھے، لیکن پاکستان میں جا کر ان کو بڑے بڑے عہدے دیے گئے ہیں اور یہ پاکستان کے مستقبل کے جو کی ڈیسیژن میکرز ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے. لیکن اس میں ان کے جو ایسٹس ہیں انہوں نے وہ پاکستان نہیں لے گئے. بزنس کہیں پر دنیا میں کسی کے پاس کرنا اس کا حق ہے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو روزانہ ٹی ویوں پر بیٹھ کر دوسروں کو غدار کے فتوے دیتے ہیں، دوسروں پر ان کی محب الوطنی پر شک کرتے ہیں اور ان کو غدار اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں. اپنی ان کی جو انویسٹمنٹس ہیں وہ سیفلی پارکڈ ابراڈ، وہ باہر ان کی وہ انویسٹمنٹس ہیں وہ اپنے ساتھ پاکستان نہیں لے گئے. جتنے بھی ان کے ایڈوائزرز ہیں ان سب کی کسی کی بھی ابھی تک کوئی ہسٹری سامنے نہیں آئی کہ تحریک انصاف کی حکومت میں آنے کے 2 سالوں میں کسی نے پاکستان میں انویسٹمنٹ کی ہو. اگر کسی نے کی ہے تو اوبویسلی وہ ڈکلیئر ہوتی، وہ نہیں ہوئی. اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سارے کانٹرڈکشنز ہیں اس میں کہ جن لوگوں نے جو مختلف مالیتیں انہوں نے ظاہر کی، جو مختلف ایسٹس کی جو ویلیوز کی وہ انڈر ویلیوڈ ہے. فل ایسٹس کی ڈکلیریشن بہت سارے کیسز مجھے ذاتی طور پر پتہ ہے کہ جو ایڈوائزرز ہیں انہوں نے پوری نہیں کی. ان کی جو ویلتھ ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے جو انہوں نے ڈکلیئر کی ہے. اور اس میں جو سارا جو عمل ہے اس حوالے سے جو اہم سوالات یہ بھی اٹھ رہے ہیں کہ کیا یہ وہی ڈکلیریشنز ہیں جو انہوں نے مختلف دیگر جو انہوں نے پاکستان میں جو الیکٹورل کمیشن کے سامنے یا دیگر انسٹیٹیوشنز کے سامنے جو مختلف سبمیشنز کی ہیں وہ سارے نہیں ہیں. یہ بہت سارے حوالوں سے ایک عمران خان صاحب نے اچھا کیا کہ انہوں نے اس چیز کو ان کو پابند کیا کہ وہ اپنے جو ایسٹس ہیں ان کو ڈکلیئر کریں، ان کو سامنے لائیں، اپنی نیشنلٹیز بھی ڈکلیئر کریں تاکہ ٹرانسپیرنسی کے حوالے سے عمران خان صاحب نے اچھا کیا. لیکن یہ بات بھی بہت ضروری ہے کہ اس پہ سب سے زیادہ جو پریشر تھا عمران خان پر وہ اپوزیشن کی طرف سے نہیں تھا، وہ پریشر جو الیکٹڈ جو PTI کے لوگ ہیں وہ ان کی طرف سے تھا. غلام سرور خان آن ریکارڈ کہہ چکے ہیں کہ جو ایڈوائزرز ہیں وہ مشکلات پیدا کر رہے ہیں اور ان کو یہ چیزیں ڈکلیئر کرنی چاہیے. فواد چودھری اس حوالے سے بول چکے ہیں. دیگر جو PTI کے اندر سے لوگ ہیں انہوں نے باقاعدہ طور پر تحریک چلائی ہے، چونکہ وجہ یہ ہے کہ جو الیکٹڈ لوگ ہیں PTI کے اندر ان کی اور جو نان الیکٹڈ جو ایڈوائزرز ہیں ان کی ایک جنگ چل رہی ہے. اور یہ اب سب کو واضح پتہ ہے جو الیکٹڈ لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے عوام سے ووٹ لے کر آئے ہیں، انہوں نے عوام کے پاس جانا ہے، جبکہ جو ڈیسیژنز لینے والے لوگ ہیں وہ سارے لوگ وہ ہیں کہ جب عمران خان کی حکومت نہیں ہوگی تو وہ بیگ اٹھائیں گے اور وہ نکل جائیں گے، وہ نہیں پاکستان میں نہیں ٹھہریں گے، وہ آنسریبل نہیں ہوں گے. سو ایک جنگ ہے، ایک اوپن وارفیئر ہے. اور اس کی مختلف اوقات میں جو مختلف کنٹروورسیز ہیں، جو جہانگیر ترین صاحب کا کیس ہے جب وہ سامنے آیا تو اس وقت بھی الزامات لگے کہ ایڈوائزرز ہیں جنہوں نے عمران خان کو ہائی جیک کیا ہوا ہے. مختلف اوقات میں جو PTI کے اپنے لوگ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو چند ایڈوائزرز ہیں وہ فیصلے کرتے ہیں. کوئی کسی ایک ایڈوائزر کی میں نہیں کہہ رہا، مختلف جو ایڈوائزرز ہیں کہ ان کو جن کو ایکسپرٹ کہہ کر کیبنٹ میں شامل کیا گیا ہے، خود وہ PTI کے لوگ کہتے ہیں کہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کی ایکسپرٹیز ہے کس بات کی. اب جب کہ ان کے یہ ایسٹس اور یہ ساری چیزیں ڈکلیئر ہوئی ہیں تو اس میں مختلف تضادات ان کے سامنے آئے ہیں. یہ بات یہاں پر جاننا بہت ضروری ہے
کہ جب جو ثاقب نثار جب چیف جسٹس تھے تو اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ جو نہ صرف کہ مسلم لیگ کے بعض لا میکرز تھے جن کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا تھا، وہ جو مختلف جو اس وقت کے پیمانے تھے وہ ابھی اپلائی اب نہیں ہو رہے، کیونکہ یہ ایک مدینہ کی ریاست ہے، نیا پاکستان ہے۔ اس وقت جن لوگوں کو باقاعدہ طور پر جن کو کورٹ میں کھڑا کر کے ان کو ہیوملیٹ کیا گیا، ان کے بارے میں سوالات کیے گئے اور پھر ایک باقاعدہ پوری کیمپین چلی تھی، وہ ساری چیزیں اب نہیں ہو رہی۔ اب جو مختلف جو سٹینڈرڈز ہیں، جو یارڈ سٹکس ہیں، وہ بدل چکی ہیں، انصاف کا پیمانہ ظاہر نظر آ رہا ہے کہ وہ بدل چکا ہے۔ اس وقت اور اب بھی جو لوگ سب سے زیادہ دوسروں سے کہتے تھے کہ آپ اپنی ہمیں منی ٹریل دیں، یہ ایسٹس ڈکلیریشن کے وقت وہ منی ٹریلز نہیں دی گئی۔ کسی نے بھی جو مختلف ایسٹس انہوں نے بتایا، انہوں نے صرف یہ کہا، یہ بہت بڑی یہ کمفرٹیبل سچویشن ہے کہ جی میرے یہ ایسٹس ہیں، وہ ایسٹس ہیں۔ کیا کچھ اور ایسٹس ہیں، کچھ انڈکلیئرڈ ایسٹس ہیں، کچھ ایسے جو ان کی جو دیگر ایسٹس ہیں جو فیملی کے دوسرے لوگوں کے نام پر پاک ڈوں، اس کی کوئی تفصیلات نہیں ہے اور نہ کوئی پوچھ رہا ہے۔ لیکن بہت عام بات یہ ہے کہ جو ملینرز اور بلینرز ہیں، انہوں نے کیسے وہ ایسٹس خریدے، انہوں نے کس طرح سے اتنی دولت بنائی، اس حوالے سے ان سے کوئی سوالات نہیں پوچھے جا رہے اور نہ ہی اس وقت کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ اس طرح کے جواب دینا چاہیں گے، اس لیے کہ جو حکومت میں لوگ ہوتے ہیں وہ چیزوں کو بڑا ڈیفرنٹ دیکھتے ہیں، قانون ان کی سائڈ پر ہوتا ہے، وہ سیاہ اور سفید کے مالک ہوتے ہیں، کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ لیکن یہ وہی لوگ ہیں کہ جو ٹی وی پر بیٹھ کر دوسروں کو کرپٹ کہتے ہیں، جو دوسروں سے ان کے جو منی ٹریل مانگتے ہیں اور دوسروں کے بارے میں ہر حوالے سے ان کے کردار پر وہ انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ اس معاملے میں وہ خود جو سٹینڈرڈز وہ دوسروں کے اوپر اپلائی کر رہے ہیں، وہ نہ صرف کہ اپنے اوپر اپلائی نہیں کر رہے بلکہ اس حوالے سے وہ جواب دہ بھی نہیں ہیں اور ان کو اس وقت پوچھا بھی نہیں جا رہا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو منی ٹریل کے حوالے سے تو وہ مکمل طور پر خاموشی ہے، لیکن جو باقی جو ایڈوائزرز ہیں ان کے حوالے سے اب سوالات اٹھ رہے ہیں، وہ یہ ہیں کہ جو لوگ جو ٹی ویوں پر بیٹھ کر جو اس حوالے سے ایک پوری کیمپینز فریم کرتے ہیں، جو ان چیزوں کو آگے لے کر بڑھتے ہیں، وہ اپنے حوالے سے وہ خود ٹرانسپیرنٹ نہیں ہیں۔ وہ جو دوسروں کی اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں، وہ جب ان کو اپنی اکاؤنٹیبلٹی کی بات آئی، وہ دوسروں سے وہ دیکھا گیا ہے کہ وہ اس سلسلے میں نہ صرف انہوں نے ہیزیٹیٹ کیا ہے بلکہ وہ بہت اس حوالے سے پیچھے رہے۔ بہت ایک اہم بات یہ ہے کہ جو شہزاد اکبر صاحب ہیں، پتہ یہ چلا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ان کی مسز ہیں جنہوں نے انہیرٹ کی ہے کچھ دولت اپنے جو ان کے اوبویسلی جو خاندان کے لوگ ہیں ان سے، اپنے والد یا والدہ سے، اور اسپین میں ان کی کوئی پراپرٹی ہے۔ آپ دیکھیے کہ یہ کیا تماشا یہ ہو رہا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جو بیگم ہیں، انہوں نے منی ٹریل دی کہ انہوں نے اپنے جو لندن میں انہوں نے 3 پراپرٹیز خریدی ہیں تقریباً آج سے 8 سال پہلے۔ ایسٹ لندن کی 2 پراپرٹیز ہیں اور سینٹرل لندن کا ایک فلیٹ ہے جو تقریباً انہوں نے 6.5 لاکھ پاؤنڈ کو انہوں نے منی ٹریل دیا کہ انہوں نے کس طرح سے پاکستان سے باہر بھیجا، اور ان پہ شک یہ کہ اس شک کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ جو زرینہ قاضی فائز عیسیٰ ہیں وہ جھوٹ بول رہی ہیں، اور کہا یہ گیا کہ وہ جو ایسٹس ہیں ان کے وہ در حقیقت قاضی فائز عیسیٰ کے ایسٹس ہیں۔ شہزاد اکبر اکاؤنٹیبلٹی کے منسٹر ہیں، وہ اکاؤنٹیبلٹی جو ڈرائیو ہے اس کے انچارج ہیں۔ انہوں نے اور فروغ نسیم نے باقاعدہ ان سے سوالات پوچھے کہ یہ ایکچولی پراپرٹیز آپ کی ہیں لیکن آپ کی بیوی ان کو آن کر رہی ہے۔ اب انہوں نے اپنے جو ایسٹس ڈکلیئر کیے ہیں، پتہ چلا ہے کہ ان کی بیوی کے بھی باہر ایسٹ ہے، اور اس ایسٹ کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے وہ انڈیپینڈنٹ ہیں اور وہ انڈیپینڈنٹ ٹیکس فائلر ہے، لہٰذا دس از آل فائن۔ یہی وہ سٹانس ہے جو قاضی فائز عیسیٰ نے بھی لیا کہ ان کی جو بیگم ہے ان کے ایسٹس ان کو ڈکلیئر کرنے کی ضرورت اس لیے نہیں تھی کہ وہ انڈیپینڈنٹ ٹیکس فائلر ہیں اور وہ انڈیپینڈنٹ ارنر بھی ہیں، یہ دونوں چیزیں بھی اسٹیبلشڈ ہیں۔ لیکن یہاں پر یہ لگ رہا ہے کہ جو حکومت کے جو لوگ کمپلیٹلی انہوں نے اس وقت طاقت ہے ان کے ہاتھوں میں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قانون وہ ہے جس کو وہ قانون سمجھتے ہیں، دوسروں کے بارے میں جس چیز کو وہ سمجھتے ہیں کہ قانون ہے وہی قانون ہے، اس قانون کی جو انٹرپریٹیشن ہے، اس قانون کی جو میننگ ہے، اس قانون کی جو اپلیکیشن ہے، امپلیمنٹیشن ہے، وہ جو حکومت کے لوگ ہیں سمجھتے ہیں کہ وہ ایک ہے جو دوسروں کے اوپر وہ اپلائی کر رہے ہیں، لیکن جہاں تک ان کی اپنی بات آتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس سارے پروسیس سے بالا تر ہے۔